اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے ابتدائی مباحث کو پڑھ لیا ہے۔ خلاصتاً جو نئے شامل ہونے والے احباب ہیں ان کے لیے علم تفسیر شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کے متعلق جاننا، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ لیں، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، اور جب تک ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی تو کوئی بھی تفسیر کا طالب علم یا طالبہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے تفسیر کیسے کرنی ہے اور اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو پہلے ہی ابتدا ہی میں جاننا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھیے، سب سے پہلے ابتدا ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ یہ قرآن کریم مختلف مراحل میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ لوح محفوظ پہ اتارا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، نزول آسمان، یعنی دوسرے مرحلے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، جس کو قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تیسرا مرحلہ آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول۔ تو قرآن کریم کے نزول کے 3 مراحل ہیں۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھیے، اسباب نزول، اسباب نزول علم تفسیر میں یہ بہت اہمیت کا حامل باب ہے۔ اسباب نزول، قرآن کریم کا اصل موضوع انسانیت کی ہدایت ہے، اور تمام آیات قرآنیہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن بعض آیات کسی خاص واقعہ کے پیش منظر میں یا اس کے پس منظر میں یا اس کے سبب میں نازل ہوئی ہیں، تو اس واقعہ کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم کی تفسیر اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ان جیسی آیات کے اسباب نزول کو نہ دیکھا جائے۔ مثلا ایک آدمی کسی آیت کو دیکھ کر اس کا مفہوم، مقصد، مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نازل کس موقع پر اور کیوں ہوئی تھی، اس وقت تک اس کو جان نہیں سکتا۔ جیسے آپ دیکھ لیجیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کیوں کہا گیا اللہ کے نبی کو؟ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس کا اسباب نزول دیکھا جائے گا کہ واقعہ کیا ہے۔ آگے سورہ کہف میں اس پر بات آ رہی ہے۔ سورۃ المائدہ میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، سمجھ نہیں آتی کیا مطلب اس بات کا؟ اب یہ شراب کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اسی آیت کو دیکھ کر قدامہ بن مزعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب کو مباح سمجھتے تھے، لیکن ان کی غلط فہمی تھی۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کب ہوگا؟ جب ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے۔ شان نزول یہ ہے کہ جب شراب کے
حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے بعض بھائی رشتہ دار اس حال میں فوت ہوئے کہ شراب ان کے پیٹ میں تھی، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا حرام ہونے سے پہلے جو شراب انہوں نے پی لی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ورنہ اس آیت کا مطلب ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس آدمی نے شراب پی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بھائی شان نزول دیکھیے کس کے بارے میں نازل ہوئی، ورنہ اس آیت کو دیکھ کر تو باقی لوگ بھی سمجھیں گے شراب پینا جائز ہے۔ شان نزول بتاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو اس بارے میں تردد ہوا کہ شراب ہو گئی حرام، لیکن بعض مسلمان حرمت کا حکم آنے سے پہلے پیا کرتے تھے اور اسی حالت میں فوت ہو گئی، ان کا کیا بنے گا؟ اس پر یہ آیت آ گئی کہ جب حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے پیے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت تو حرام ہوئی نہیں تھی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو شان نزول کے بغیر پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی آیت دیکھ لیجئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب سب اللہ کے لیے، جدھر منہ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب لیں گے ہم؟ جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے ہو جائے گی؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سفر کے وقت کے لیے ہے۔ سفر میں آپ ایسے مقام پر ہیں آپ کو معلوم نہیں قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، سوچ بچار کر لیں، غور و فکر کر لیں، جدھر غالب گمانا ادھر مڑ کے پڑھ لیں۔ تو اسباب نزول کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، تو اس لیے شان نزول کو سمجھیں گے تب قرآن سمجھ آئے گا۔ تو عام طور پر جو لوگ سرسری ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یا سرسری سی تفسیر پہ ایک نظر چل جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی، اس سے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اتارا گیا، اس پر آگے چل کر انشاءاللہ بات کریں گے کہ بعض لوگ عقل کو سامنے رکھ کر اس پر کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا جو موضوع ہے سورۃ الکہف کے اعتبار سے اس میں مارکہ ایمان اور مادیت بھی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ قرآن کریم کے مضامین جن پہ بات کرے گا قرآن، بنیادی طور پر 6 مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ جدل نمبر 1، جدل، جدال جو اس کی جمع ہے، مانا جھگڑنا، جیسے کسی گمراہ طبقے کی تردید کرنا۔ بنیادی طور پر 4 طرح کے لوگوں کی قرآن نے تردید کی ہے: مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین۔ باقی یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، منافقین کون ہے، یہ آگے آپ لوگ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ جان لیں گے، جنہوں نے پہلے پڑھا ہے ان کے علم میں ہے۔ نمبر 2، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی موجود ہے، زمین کا، آسمان کا، پھلوں کا، کبھی سورج کا، کبھی چاند کا، کبھی کس انداز سے کبھی کس انداز سے، بار بار قرآن کریم نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نمبر 3، تذکیر بأیام اللہ، یعنی اس کو آپ اپنے الفاظ میں واقعات اور قصص کہہ دیجئے، واقعات، پہلی قوموں کے، پہلی امتوں کے واقعات قرآن نے بیان کیے۔ ایک موضوع اس کا یہ بھی ہے، کیوں بیان کیے؟ تاکہ پہلی قوموں کے واقعات اور ان کے عبرتناک قصے سن کر ہم بھی عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی تھی تو حشر ان کا کیا ہوا۔ لہذا اس کو سامنے رکھ کر ہمیں ایسی حرکت سے بچنا چاہیے کہ جو انبیاء کی مخالفت کی طرف لے جا رہی ہو، کہیں وہی حشر، وہی عذاب، وہی سزائیں، وہی اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی پھٹکار ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اس لیے تذکیر بایام اللہ ہیں کہ ان واقعات کو یاد رکھیں۔ نمبر 4، تذکیر بالموت، تذکیر بالموت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی۔ ہر انسان کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے،
لہذا اس پر بھی قرآن بحث کرے گا، اور اس کے ساتھ احکام اور مسائل، یہ بھی قرآن کا اہم موضوع ہے، احکام اور مسائل۔ یعنی ہر شعبہ سے متعلق مسائل کی وضاحت۔ تقریباً 500 آیات ہیں جن میں عملی زندگی کے متعلق احکامات کو بیان کیا ہے۔ 500 آیات ہیں جن میں عملی زندگی کے متعلق احکامات کو بیان کیا ہے۔ اب ان کی تفصیل میں نہیں جاتے، نہیں تو میرا ارادہ تو تھا کہ میں وہ سارے آپ کو ایک نظر بتا دوں، لیکن مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ جیسے مختصراً آپ یوں سمجھیے، اقوال شخصیہ تقریباً 70 احکام ہیں، عدالتی قوانین 13 بیان ہوئے، قانون شہریت 70 بیان ہوئے، دستوری قوانین 10 بیان ہوئے، جرم اور سزائیں 301 ہیں، اقتصادی قوانین 10 ہیں، قومی اور بین الاقوامی تعلقات 25 قرآن نے بیان کیے۔ تو یہ 500 عملی زندگی کے متعلق احکامات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ مضامین کو بعض حضرات نے یوں بھی لکھا ہے، اب دیکھیں ایک نظر ہمارے سامنے ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے نا قرآن میں موضوع کیا کیا ہے، مضامین کیا کیا ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت یعنی توحید کا بیان، رسالت پر بحث انبیاء کرام پر، نمبر 3 قیامت کے تذکرے۔ قیامت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان ابھی سے سوچے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور نمبر 4 احکامات، نمبر 5 واقعات، نمبر 6 خوشخبریاں۔ یعنی اس کو دونوں ملے، یعنی تبشیر و تنذیر، خوشخبریاں بھی ہیں ساتھ ڈرانا بھی ہے۔ تو ماننے والوں کو قرآن خوشخبری دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو ڈراتا بھی ہے۔ تو یہ ہوئے قرآن کریم کے مضامین۔ اسی طرح قرآن کریم میں مثالیں بھی بیان ہوئی ہیں، مختلف مثالوں سے قرآن بات کو سمجھاتا ہے، تو مثال سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو کل مثالیں بیان ہوئی ہیں ان کی تعداد 166 ہے۔ توحید کو سمجھایا مثالوں سے، قیامت کو سمجھایا مثالوں سے، یا جیسے مشرکین کہتے تھے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے اس کو مثالوں سے سمجھایا۔ پھر قرآن کریم میں ایک اہم موضوع جس کو تفسیر کے طالب علم کے لیے سمجھنا لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر تفسیر سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے میں نے شان نزول کی بحث کی ہے، تو ایسے ہی اس حوالے سے شان نزول کے بعد اس بحث کو سمجھے بغیر بھی قرآن سمجھ نہیں آتا۔ نسخ یعنی جو احکام منسوخ ہو گئے ہیں ان کو جاننا۔ پہلے جو احکام دیے گئے تھے انہیں ختم کرنے کا نام نسخ ہے۔ یعنی ایک حکم پہلے تھا، اب وہ ختم کر کے دوسرا حکم آ گیا۔ اب دیکھیے نا، اگر کوئی آدمی نسخ کا موضوع نہیں جانتا، ویسے ہی وہ شروع کر دیتے اپنی مرضی سے بغیر استاد کے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جی، یا تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک مقام پہ وہ پڑھے گا، قرآن کریم نے یہ بتایا کہ وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت 1 سال ہے۔ وہ تو سمجھے گا جی مولوی لوگ 4 مہینے 10 دن کہہ رہے ہیں، قرآن نے تو سال عدت بتائی ہے۔ اب لیکن اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گئے، اور یہ حکم قرآن کی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرما دیا 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا، اب نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا جب میرے نبی سے سرگوشی کرنی ہو، خفیہ بات کرنی ہو، صدقہ کرو، بعد میں حکم منسوخ کر دیا۔ کیونکہ ابتدا میں صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا، منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، آپ کے کان میں آ کر کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، بات بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، فضول بات، تاکہ باقی صحابہ کا وقت ضائع ہو۔ کبھی ایک سرگوشی کرتا، وہ اٹھتا، دوسرا آ جاتا، وہ اٹھتا، تیسرا منافق آ جاتا۔ مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو دین سیکھ رہے ہیں وہ نہ سیکھ سکیں، وقت ضائع ہو جائے، یا باقی لوگ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی آدمی ہے، کان میں بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو تو پتا تھا یہ منافق، غدار، دھوکے باز، ملعون ہے، اللہ نے کہہ دیا، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بڑے کنجوس بھی ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی سے جس نے سرگوشی کرنی ہے پہلے صدقہ کر کے آئے، تو یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، اس لیے علت ختم ہو گئی۔
تو نسخ کا جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے. اس پر آج کل کے ملحدین اور عیسائی لوگ بڑی بحث کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں کوئی چیزیں منسوخ ہوتی ہیں. ہم نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ ہمیں کہتے ہو کہ منسوخ نہیں ہوتا، تو آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی، آپ کہتے ہو ہماری انجیل نے اس کو منسوخ کر دیا، کیا اب انجیل کے احکام چلیں گے تورات کے نہیں چلیں گے؟ تو یہاں پہ ناسخ منسوخ کدھر گیا؟ تو بہرحال نسخ میں یاد رکھیں یہاں پر کچھ اہل زیغ کا نظریہ معاذ اللہ یہ ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا. استغفر اللہ. اب میں نام نہیں لیتا طبقے کا، ضرورت نہیں ہے، چونکہ بات دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے. اب دیکھیں آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. کچھ طبقہ وہ ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا کہ بعد میں حالات بدل جائیں گے تو میں حکم بدلوں گا. انہوں نے قیاس کیا اللہ کو دنیاوی بادشاہوں پہ کہ دنیا کے کوئی بادشاہ پہلے ایک حکم جاری کرتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک نہیں ہے جی خراب تھا، بعد میں اور کر دیتے. حالانکہ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہوتا. اللہ اگر پہلے ایک حکم دیتا ہے تو اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، پھر اس حکم کو اللہ بدل دیتا ہے حکمت اور مصلحت کے طور پہ. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اب مریض اس کے پاس جاتا ہے تو پہلے اس کے مزاج کو دیکھ کر تشخیص کر کے کوئی ایک نسخہ تجویز کرتا ہے. جب دوبارہ اس کے پاس مریض جاتا ہے تو اب اس کے حالات اور مزاج کو دیکھ کے دوسرا نسخہ دے دیتا ہے کہ اب وہ والا نہیں یہ والا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی اس ڈاکٹر کو بے وقوف تو نہیں کہے گا نا کہ ڈاکٹر صاحب عقل ٹھکانے ہیں آپ کی، پہلے آپ نے وہ نسخہ دیا تھا اب یہ دے رہے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں یا کیا ہیں؟ پوری سارے لوگ یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں کہ مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے پہلے وہ علاج تجویز کیا تھا اب یہ کیا، اسے پہلے اس کے لیے وہ ٹھیک تھا اب یہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حالات کے مطابق پہلے لوگوں کے لیے ایک حکم دیا، بعد میں اس کو بدل کر دوسرا دے دیا. اور یاد رکھیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک یہ حکم چلے گا، اس کے بعد میں نے اس کی مدت ختم کر کے دوسرا حکم دے دینا. اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ بتا کے وہ نہیں دیتا پھر پہلے ہی کہ کچھ عرصے بعد یہ کرنا تھا. پاگلوں والی باتیں. کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ 1 سال آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، سال بعد میں بدل دوں گا؟ وہ تو مریض بیچارہ سوچ سوچ کے مر جائے گا کہ مجھے تو 2 سال دوائی کھانی ہے. پہلے بتایا نہیں جاتا. تو اللہ کے ہاں نسخ نام ہے انتہائی مدت کا، کہ ایک حکم شرعی تھا، اس کی یہ مدت تھی وہ ختم ہو گئی، بس اب دوسرا حکم آئے گا. ہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو حکم منسوخ ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا. نسخ واقعات میں نہیں ہوتا. واقعہ جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے. یہ قوم سمود کا یہ واقعہ تھا وہی ہے، وہ منسوخ تھوڑا ہی ہوا ہے. قوم عاد کا جی وہی ہے، قوم نوح کا واقعہ جی وہی ہے، وہ نہیں بدلتا. حکم بدلتا ہے کہ پہلے وہ حکم تھا اب یہ. ایسا حدیث میں بھی ہوتا ہے. خلاصتاً اس کو اتنا سمجھ لیجیے کتنی آیات منسوخ ہیں. ابن عربی فرماتے ہیں 21 آیات ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 19 آیات ہیں. لیکن حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 5 آیتوں کے بارے میں فرمایا وہ منسوخ ہیں. بس 5 آیتیں کیا ہیں؟ منسوخ ہیں. بتا دوں یا اپنے مقام پر جب جہاں جہاں سے پڑھیں گے سیکھ لیں گے. اشارہ دے دیتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 14 سے منسوخ ہے. نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240، یہ منسوخ ہے سورۃ البقرہ کی آیت 234 سے. عدت کا مسئلہ وہی جو ابھی میں نے سال اور 4 مہینے 10 دن کا بتایا. آیت نمبر 234 میں بتا دیا کہ عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65، یہ منسوخ ہے سورہ انفال کی اسی اگلی آیت 66 سے. یعنی پہلے یہ تھا کہ 20 مسلمان مجاہدین 200 کافروں کا مقابلہ کریں گے، اور بعد میں حکم بدل گیا نہیں جی 100 مسلمان 100 کافروں کا مقابلہ کریں گے. یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے. پہلے ایک مسلمان نے 10 کافروں کا مقابلہ کرنا تھا. دیکھیں اس وقت ابتدا میں مسلمانوں میں قوت زیادہ تھی، ہمت زیادہ تھی،
شجاعت اور بہادری اور دلیری کا جذبہ زیادہ تھا. اب ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا. بعد میں جب حالات تھوڑے کمزور ہوئے اب ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے، 10 کا نہیں. چوتھا حکم جو منسوخ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کسی تحدید کے جتنے نکاح چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت تھی. بعد میں مزید نکاح کرنے سے آپ کو منع کر دیا. اور پانچواں حکم جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منسوخ ہے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12، سرگوشی کے لیے پہلے صدقہ ضروری تھا، بعد میں ختم کر دیا. اسی صورت میں آگے اس کا تذکرہ موجود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سرگوشی یا بات کرنی ہے تو صدقے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منافقین جو گڑبڑ کرتے تھے ان کا معاملہ ختم ہو گیا. تو چونکہ علت کو بھی دیکھا جاتا ہے. آ جائیے ترجمہ کی طرف. ترجمہ قرآن، ترجمہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے معانی اور مفہوم کو غیر عربی زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں. عربی سے غیر عربی میں لے جائیں، انگلش میں لے جائیں، اردو میں لے جائیں، پشتو میں لے جائیں، پنجابی میں لے جائیں، فارسی میں لے جائیں. تو قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کیا، شاہ عبد الغنی وغیرہ نے. آج بھی وہ ترجمہ ملتا ہے اور جامع اور کمال کا ترجمہ ہے. پھر ترجمہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ترجمہ حرفیہ، لفظ بلفظ، لفظ بلفظ ترجمہ کرنا، یا با محاورہ، اس کو ترجمہ حرفیہ کہتے ہیں. اور ایک ترجمہ تفسیریہ ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت کی رعایت رکھے بغیر مفہوم بیان کر دینا. جیسے ایک تو ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. ایک تو ہم نے یہ ہے کیا ہے ترجمہ حرفیہ، چاہے ہم اس کو با محاورہ کر دیں چاہے ایک لفظ کا کر دیں. اور ایک ہوتا ہے ترجمہ تفسیریہ، یعنی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کی رعایت نہیں رکھتے، ویسے ہی ترجمہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بس مفہوم ادا ہو گیا اس کا. آگے اللہ کی صفات بیان ہو گئی، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جی، تو اس کا مفہوم بیان ہو گیا. تفسیر کی طرف آ جائیے. تفسیر کی تدوین 3 مراحل میں ہوئی. عہد اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کے الفاظ نہیں پڑھائے، یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو 7 تشریحات بھی بتائیں. یہ آج کل جو صرف ناظرہ پڑھنے کا رواج ہے، ناظرہ پڑھو جان چھوٹ گئی، نہیں بھائی، یہ مزاج نبوی کے خلاف ہے. یہ قرآن کریم کے حق تلفی ہے کہ ناظرہ پڑھ دو بس چھٹی ہے. نہیں، قرآن کے الفاظ ہی کا سیکھنا کافی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، غیر عربی کے لیے. جبکہ صحابہ عربی تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کو تفسیر سمجھاتے تھے. براہ راست صحابہ کرام نے قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن کی تشریح کی، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری. یہ بڑے بڑے مفسر صحابہ تھے. اور پھر انہی کے شاگرد آگے چلیں، مجاہد، قتادہ وغیرہ. تو ایک تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ترجمہ اور تفسیر چلتا رہا، تشریحات چلتی رہیں. جس آیت کا مطلب صحابہ کو سمجھ نہیں آتا، اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے تھے. صحابہ عربی زبان جانتے تھے، تب بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی، پوچھنی پڑتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. عہد دوم تابعین کا زمانہ، عراق، مکہ، مدینہ، یہ اہم مراکز علمی تھے اس زمانے میں، عراق، مکہ اور مدینہ. تو عطا بن ابی رباح، سعید بن جبیر، علقمہ بن قیس، مسروق، اسود، عامر شعبی، حسن بصری، ارق قتادہ،
یہ انہوں نے تفسیر پر بہت کام کیا ہے تابعین کے زمانے میں. تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کی اتباع کی ہو. عہد صوم تدوینی مراحل. تیسرا دور اس میں ترجمہ اور تفسیر کو مدون کیا گیا. اس میں محدثین نے احادیث کی کتابوں میں تفسیر کے باب قائم کیے. اب آدی بخاری میں کتاب التفسیر آپ کو ملے گا. دوسرا مرحلہ نمبر 2 پورے قرآن کی بالترتیب تفسیر کا تھا. فن تفسیر کو فن حدیث سے الگ کر کے جمع کیا. یہ ابن جریر طبری نے، ابن ابی حاتم نے، امام حاکم نے الگ الگ قرآن کریم کی تفسیر کو لکھا ہے. لیکن تیسرا مرحلہ بہت اہم ہے، تفسیر بالمعصور کے ساتھ تفسیر بالمعقول کو بھی جمع کیا. یعنی پہلے تو یہ ہوتا کہ کسی آیت کی تفسیر میں جو حدیثیں ہیں ان کو جمع کر دیا جاتا، صحابہ کے اقوال ہیں ان کو جمع کیا جاتا، لیکن بعد میں اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کو بھی جمع کیا. عقلی توجیہات کیا ہیں، مسائل کیا اخذ ہوتے ہیں، واقعات کیا ہیں، ان سب کو جمع کیا. تو 3 دور ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے. اس لیے قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں قرآن کی تفسیر بھی لازمی ہے. امام ابن قیم جو علامہ ابن تیمیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، انہوں نے قرآن کے 5 حق لکھے ہیں. نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے. نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا، لیکن پڑھنے میں صحیح پڑھنا مراد ہے. نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا، یہ سمجھ نہیں تفسیر ہے اس کی. اور نمبر 4 اس پر عمل کرنا. سمجھے گا تو عمل ہوگا، ورنہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں. جب یہ نہیں پتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں تو عمل کہاں سے ہوگا بھائی. اور نمبر 5 اس کو دوسروں تک پہنچانا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو 5 حقوق بیان کیے وہ ہیں. تو تفسیر کتنی اہم ہے، تفسیر کا سیکھنا کتنا لازمی اور ضروری ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے. تفسیر کیسے کریں گے اس کے لیے اصول و قواعد مختصر وقت میں سمجھ لیجئے. تفسیر کہتے کس کو ہیں پہلے تو یہ سمجھیں. تفسیر کا معنی ہے کھولنا، وضاحت کرنا. تو قرآن کریم کے معانی کی وضاحت کرنا تفسیر سے واضح ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تفسیر کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں وہ علم جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو سمجھا جائے، اس کی مراد کو واضح کیا جائے، احکامات اور حکمتوں کا استخراج کیا جائے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. تفسیر سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک ہوتی ہے تحریف. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کہا جاتا ہے قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب اپنے ذہن کے مطابق سوچ لینا، جو نہ اللہ کے نبی کی مراد ہے، نہ کسی صحابی نے وہ مراد لیے، نہ 14 صدیوں کے ائمہ اور اسلاف نے وہ مراد لیے. آج اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے قرآن کی کسی آیت کی وہ مراد لے لیتا ہے، اس کو تحریف کہیں گے. ہرگز اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تحریف کی ایک مثال جیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو خاتم بمانا آخری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی بنے گا نہیں. لیکن مرزائی اس کی تحریف کر کے کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی مہر لگانا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئیں گے وہ آپ کی مہر اور اجازت سے آئیں گے. تو یہ تحریف ہے. اب ہم چلتے ہیں تفسیر قرآن کریں گے کیسے، اس کے ماخذ کیا ہیں. علمی بحث ہے، توجہ طلب بحث ہے. آپ کی توجہ کامل ہوگی، بات سمجھ آئے گی. تو یہ ابتدائی چیزیں سمجھ آئیں گی تو آگے تفسیر کرنے، سمجھنے، پڑھنے، پھر پڑھانے میں مزہ آئے گا. 2 باتیں سمجھیے. پہلی بات تو یہ کہ تفسیر کے ماخذ کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ تفسیر کون لوگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں. ابھی ہم پہلی بات کی طرف جاتے ہیں. قرآن مجید، قرآن کریم کی تفسیر ہم قرآن سے ہی کریں گے. پہلا درجہ، پہلا مرحلہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے. یعنی قرآن کی ایک آیت میں مختصر سی بات ہوتی ہے، اس کی تفسیر قرآن کی کوئی دوسری آیت کر رہی ہوگی. جیسے آپ دیکھ لیجئے، قرآن نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. کون سے کلمات سیکھے؟ ہم کہاں ڈھونڈیں، کس سے پوچھیں، کس کہاں تلاش کریں؟ بھائی قرآن کریم میں دوسرے مقام پر خود موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا پڑھا تھا انہوں نے. اسی طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں
یا اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب کہاں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا؟ سورۃ النساء نے خود آن کے بتا دیا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ کریم ہم ان 4 لوگوں کے راستے پہ چلا، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کرو۔ بھائی پرانا گھر کون سے ہے؟ کس سے پوچھیں گے ہم؟ قرآن خود کہتا ہے پرانے گھر سے مراد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کا طواف کرنا مراد ہے۔ تو یعنی قرآن کی تفسیر کا پہلا نمبر کیا ہے؟ قرآن ہی سے کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں بعض آیات میں عام حکم ہوتا ہے، دوسری سے خاص ہو جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں بھی تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر سکتے ہو۔ اچھا، جو بھی عورت تمہیں پسند آئے، قرآن کی ایک آیت نے تو یہ بتا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تمہاری محرم ہے اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اس آیت پہ اگر دیکھیں تو جو بندہ خود پڑھے گا تو وہ دوسری بات کا شکار ہوگا۔ جی قرآن تو کہتے ہیں جو بھی عورت تمہیں پسند آئے اس میں سے 2 3 4 سے نکاح کر سکتے ہو، جبکہ دوسری آیت نے محرمات کو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الآخری بتا دیا، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ دوسری آیت نے اس کی تفصیل بتا دی۔ اور ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کافر عورت اگر تمہیں پسند آ جائے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ مسلمان نہ ہو۔ تو قرآن خود تفسیر کر رہے۔ تو پہلا درجہ تفسیر کا کیا ہوگا؟ قرآن کی تفسیر کس سے؟ قرآن سے۔ نمبر 2 جی اپنی مرضی نہیں چلتی، کیونکہ مرضی سے تفسیر کرے گا نہ۔ نمبر 2 قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ہو رہی، کوئی آیت ایسی ہے کہ قرآن کی دوسری آیت بھی اس کی تفسیر نہیں کر رہی، ہم آئیں گے حدیث کی طرف۔ اللہ نے جس نبی پر قرآن اتارا، جو نبی قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آیا، اس نبی سے پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، کیا کیا اوقات ہیں، کیا کیا پڑھیں، یہ کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے، حدیث بتائے گی۔ آتو زکات، زکات دو، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، سامان تجارت پر کتنی ہے، کب دیں گے، کس طرح دیں گے، یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ اور قرآن کریم نے حج کرنے کا ذکر کیا، لیکن یہ نہیں بتایا حج کب کرنے، مینا کب جانا، مزدلفہ کب جانا، عرفات کب جانے، احرام کہاں سے باندھنے، میقات کیا ہے، کیا کیا کرنا ہے، تمتع کیا ہے، افراد کیا ہے، قران کیا ہے، یہ کس نے بتایا؟ حدیث نے بتایا۔ یہ تفصیل مناسک ہمیں حدیث بتائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن نے کہا، صرف واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کوئی تذکرہ تفصیل آگے نہیں، یا پتہ نہیں اصحاب الاخدود کون، ہمیں کوئی پتہ نہیں، حدیث نے بتایا وہ کون لوگ تھے، وہ آپ انشاءاللہ 7 آخر تک دیں گے، تو 30ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا واقعہ آ رہا ہے، آپ لوگ پہنچ جائیں گے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ اسی صورت میں انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح واقعہ معراج ہے، قرآن نے بس اشارہ دیا، تفصیل اس کی کہاں پہ ہے؟ حدیث میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا کیا کریں؟ ہاتھ کاٹیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہاں سے کاٹیں؟ صرف انگلیاں کاٹیں، یہ کلائی سے کاٹیں، آدھے بازو سے کاٹیں، کونی سے کاٹیں، بغل کے پاس سے کاٹیں، یہ تو سارا ہاتھ ہے، کدھر سے کاٹیں؟ یہ حدیث نے بتایا کہاں سے کاٹنا ہے۔ اسی طرح ان قرآن الفجر کان مشہودا، ابھی آپ جن لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے وہاں پر یہ آیت گزر گئی کہ نہیں گزری، کہ فجر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں کون سی حاضری کا وقت ہوتا ہے، کون لوگ حاضر ہوتے ہیں، کس کی حاضری کا وقت ہوتا ہے؟ ہم میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی عدالت میں حاضری کا وقت ہے، کس چیز کی حاضری کا وقت ہے؟ تو حدیث نے بتایا فرشتوں کی حاضری مراد ہے، فجر کے ٹائم فرشتے آتے ہیں، تو حدیث اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح اسی سورہ بنی اسرائیل میں پیچھے آپ 2 دن پہلے آپ نے پڑھ لیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ بلند کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہ حدیث نے بتایا، شفاعت مراد ہے، اس مقام محمود پر، اس خاص سٹیج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور وہاں آپ سجدہ فرمائیں گے اور آپ شفاعت کریں گے، وہ تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو دوسرا درجہ قرآن کی تفسیر کا کہاں سے ہوگا جی؟ حدیث سے۔ نمبر 3 صحابہ، اگر قرآن سے کسی آیت کی تفسیر نہیں ہو رہی، حدیث سے بھی نہیں ہو رہی، اب ہم کسی آیت کو سمجھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ میں اپنی مرضی بتاؤں گا؟ نہیں، صحابہ کو دیکھیے جنہوں نے اللہ کے رسول سے پڑھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو فہم قرآن کے اعتبار سے صحابہ کو 3 خصوصیات حاصل ہیں۔ نمبر 1، براہ راست انہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا، جہاں اشکال پیدا ہوا فوراً پوچھا،
نمبر 2، قرآن مجید ان کے سامنے نازل ہوا، وہ آیات کے نزول کو سمجھتے تھے کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ابھی میں شان نزول میں بتا چکا ہوں کہ جب تک یہ نہ پتا ہوں کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. نمبر 3، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوئے، وہ پوری طرح عربی لغت سے واقف تھے. اب دیکھیں بعض آیات کے مفہوم میں ابہام ہوتا ہے تو صحابہ کے اقوال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. جیسے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی نشانی دیکھی، تو اللہ جو ہے بڑی نشانی سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سبز رف رف مراد ہے. بعض الفاظ قرآنی کی مراد صحابہ کے بتانے سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے کأسن دہاقہ سے کیا مراد ہے کوئی پتہ نہیں. صحابی نے بتایا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے مراد 12 جام ہے جو مسلسل جنتیوں کو پلایا جائے گا. اس طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہوتی ہیں جن کا واقعاتی پس منظر صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تجارت کاروبار کرو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ زمانے جاہلیت میں جو اکاز اور ظلم جنہ اور ظلم جاز وغیرہ کے بازار لگتے تھے، وہاں پر خلاف اشارہ ڈول ڈمکے بھی بچتے تھے. صحابہ کو تامل ہوا کہ ان بازاروں میں جا کے تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا کوئی عرض نہیں کر سکتے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس طرح بعض دفعہ افراد یا کسی جماعت کا مبہم ذکر ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، وضاحت نہیں ہوتی اس سے کون مراد ہے. جیسے قرآن کریم میں آذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ ان 2 لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا، پتہ نہیں کون 2 لوگ ہیں. حضرت ابو ذر غفاری قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر میں ایک دوسرے کے مد مقابل مارکا ہرا ہوئے تھے، ادھر سے کفار اور ادھر سے مسلمان، یہ 2 خصمان ہیں. اور اس میں ابتدا میں مسلمانوں کی طرف سے کون تھا؟ حضرت علی اور حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث، اور مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید. یہ جنہوں نے ابھی سیرت کورس کیا ہے، بدر کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا، وہاں پر آپ لوگوں نے یہ پورا واقعہ تفصیل سے سن لیا، بخاری میں موجود ہے. یہ آپس میں مڑبھیڑ ہوئی، حضرت علی، حضرت حمزہ، عبیدہ بن حارث مسلمانوں کی طرف سے، اور اسے عتبہ، شیبہ اور ولید. تو یہ ایک تو یہ ہے. اور اسی طرح بعض مضامین میں تعارض ہوتا ہے تو صحابی کی تفسیر اس کو دور کرتی ہے. جس طرح مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا، قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دار یا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور ایک دوسرے مقام پر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. ایک مقام پر یہ کہ کوئی ایک دوسرے سے کوئی حال احوال نہیں پوچھے گا، جبکہ دوسرے مقام پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تو بظاہر تو تعارض آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بات کا تعلق پہلی بار سور پھونکے جانے سے، اور دوسری کا تعلق دوسری بار سور پھونکے جانے سے، موقع الگ الگ ہے. تو یہ تفسیر کریں گے صحابہ، ان سے ہم لیں گے. نمبر 4، تابعین. اگر صحابہ کرام سے کوئی بات منقول نہ ہو تو ہم دیکھیں گے تابعین کیا فرماتے ہیں، جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے. تو جو حکم تابعین دیں گے وہی تفسیر ہوگی. نمبر 5، لغت عرب. عربی لغت کو دیکھیں گے. یہاں پر عربی میں اس بات سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین سے مراد عربی میں کیا ہے؟ خاتم بمانا آخرین ہے، اور اگر مہر کا معنی بھی کرے تو مہر آخر میں لگتی ہے. کوئی خط تو کوئی رجسٹری اور مہر لگ جائی، اب نہ اس کوئی چیز کے اندر جا سکتی ہے نہ اس کے اندر سے باہر نکالی جا سکتی ہے. تو نبیوں کے سلسلے پہ مہر لگ گئی، اب نہ کوئی سلسلہ نبوت میں داخل ہوگا اور نہ اس نبوت کی لسٹ سے کوئی نکل سکتا ہے. اور اس طرح حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب بعض لوگ کہتے ہیں لحم سے مراد خنزیر کا گوشت حرام ہے تو چلو چربی کھا سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، عربی میں لحم سے مراد چربی سب کچھ ہوتا ہے. تو لغت عرب کیا کہتی ہے اس کو دیکھا جائے گا. اور اس طرح یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن نے یہ آیت کہ قیامت کے دن لوگوں کو، ہر جماعت کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی ان کا جو پیشوا ہوگا، کس کے پیچھے چلے تھے وہ مراد ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہاں امام کو کی جمع مراد دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. اور 6 ماخذ ہے اجتہاد اور استنباط. اگر ان 5 ذرائع سے قرآن کی تفسیر نہ ہو رہی ہو، اب اجتہاد اور استنباط کیا جائے گا. اذا فقہا نے، محدثین نے اجتہاد کر کے، استنباط کر کے قرآن کریم کی آیات سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ 6 ماخذ ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے.
چلیں آج کا سبق مکمل ہوا، ٹائم پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل سے سورہ الکہف شروع کر لیں گے، ابتدا اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں لازمی اور ضروری تھیں، ان کو سمجھے بغیر تفسیر سمجھ نہیں آتی، اس لیے سرسری طور پر جلدی میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ ابھی تفسیر بالرائے ہے یا اسرائیلی روایات ہوتی ہیں تفسیروں میں، ان کے بارے میں تھوڑا سا کل مجھے یاد دے دیجئے گا، سبق کے آخر میں تھوڑی سی وضاحت ان کے بارے میں کر دوں گا کہ اسرائیلی روایتیں کہاں سے تفسیر میں آ گئیں، اور اگر کوئی اسرائیلی روایت ہوگی تو اس کا کریں گے کیا۔